پھر منصب خلافت پہ صدیق نے آ کے کیا کہا؟ خلیفہ بن گئے، بنا دیے گئے، تو پھر آ کے پہلا خطبہ، پہلا خطبہ ذرا دل پہ اس کو جگہ دیجیے نا، سوچیے صدیق کیا کہنا چاہتے، کتنا عظیم انسان۔ خطبہ دیا پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمین کو مخاطب نہیں کیا، امیر المومنین سیدنا صدیق نے مسلمین کو، مومنین کو، مہاجرین و انصار کو مخاطب نہیں کیا۔ ایھا الناس، اے لوگو، پہلا جملہ صدیق کا یہ تھا کہ آج میں ایک دھڑے کا، ایک گروہ کا امام نہیں بن گیا، میں تو اس پیغمبر کی ساری امت کا امام ہوں۔ ایھا الناس، اے لوگو، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے۔ صدیق کا خطبہ روحانی طور پر یہ پورا چارٹ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اے لوگو، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے۔ پہلے جملے میں کیا واضح کیا؟ میں بنا نہیں، میری چاہت نہیں، میری خواہش نہیں، میری تڑپ نہیں، میرا ارادہ نہیں، میری اس میں کوشش نہیں، مجھے بنایا گیا ہے، میں بنا نہیں ہوں، خود نہیں بنا۔ اور پوری ذمہ داری سے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، ساری زندگی صدیق کی اور ساری زندگی سیدنا عمر کی ایک ہماری کتابوں میں سے، اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک جملہ نکالیے جس میں صدیق نے کبھی اپنی حکومت کے لیے حضور کے بعد پلاننگ کی، کبھی اظہار کیا ہو، کبھی خواہش کی ہو۔ اور کچھ باتیں ایمان کی ہوتی ہے اور کچھ باتیں مولویوں کے پاس، خطیبوں کے پاس امانتیں بھی ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے سن نا، میں وہ باتیں حضور کی ساری بتا دوں تو مدینے والے لوگ میرے پیچھے ڈانگ لے کے نکل پڑے۔ ساری باتیں جو کتابوں میں موجود ہیں اگر ہم وہ بیان کریں تو آپ ماحول برداشت نہ کر پائے۔ کسی کے ساتھ ایمان وابستہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ عقیدت وابستہ ہوتی ہے، بیان وہ کی جاتی ہے باتیں جو عوام الناس سے متعلقہ ہوں۔ بس یہی رافضیوں میں اور اہل سنہ پہ فرق ہے کہ ہم وہ باتیں بیان نہیں کرتے جو ایمان کی نفی کی طرف جائے، اور وہ بیان کر دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں وہ باتیں چاہے ان کا ایمان رہے یا نہ رہے، اس لیے تو رہا نہیں۔ کبھی پلاننگ کی ہو، کبھی خواہش کی ہو، کبھی اظہار کیا ہو، کبھی نجی محفل میں بیٹھ کے گفتگو کی ہو، یہ حضور بیمار ہیں، حضور دنیا سے جا رہے ہیں، کبھی ہمارا نمبر بھی آئے گا، ہم بھی خلیفہ بنے گے، ہماری حکومت بنے گی، کوئی پلانے کو پروگرام بنائے، کبھی کوئی اشارہ کیا ہو صدیق کو، عمر عثمان نے تو حوالہ لائی۔ اچانک امت متفق ہوگی صدیق پر، فرمایا مجھے بنایا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، وا صدیق تیری عائشی انکساری پر میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ کس لحاظ سے؟ یہاں محدثین نے لکھا ہے یہ عائشی انکساری ہی نہیں، صدیق حقیقت کہہ رہے ہیں۔ فرمایا نماز میں، روزے میں، تقوی میں، علم میں، ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا ہو، لیکن انتظامی امور، حکومتی امور کو چلانا یہ ہر متقی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن اچھا پڑھنے والا منتظم بھی اچھا ہو، اچھا قاری جو ہے منتظم بھی اچھا ہو۔ فرمایا تم میں سے کئی انتظام چلانے والے مجھ سے بہتر ہیں، لیکن مجھے لوگوں نے چن لیا ہے، امت نے چن لیا ہے، مسلمانوں نے چن لیا ہے، میں خود نہیں بنا۔ اور اگلی بات، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور محمد نے سنت کو قائم کیا ہے۔ ہمیں صرف قرآن نہیں، ہم نے محمد کی سنت کو بھی ماننا ہے۔ سنت حضور نے قائم کی ہے، قرآن رب نے نازل کر دیا ہے۔ نیکی کرنا تقویٰ دھنائی ہے، فسق و فجور بے وقوفی ہے، گناہ کرنا بے وقوفی ہے۔ دنائی یہ ہے کہ بندہ متقی و پرہیزگار اختیار کرے، جو غاصب ہو، جو راتوں رات سنبھال لے حکومت، جو کسی کا حق چھین لے، اللہ کی قسم وہ ممبر پہ پھر ایسی باتیں نہیں کیا کرتا۔ تقویٰ دنائی ہے۔
علی پاک محفل میں موجود ہیں، آل رسول موجود ہے، پہلے خطبے میں ترائی تقوی ہے، گناہ کرنا بے وقوفی ہے، اور سن لو تم میں سے جو طاقتور ہے میرے نزدیک انتہائی کمزور شخص ہے، جب تک میں اس سے کسی کا حق لے نہ لوں، یاد رکھنا ابو بکر جب تک ہے اپنی حکومت کی رٹ قائم کرے گا اور طاقتور لوگوں سے حق چھین کے کمزوروں کو دے گا۔ یہ صدیق مجھ سے پوچھے غور کرو ذرا، جو طاقتوروں سے حق چھین کے غریبوں کو لٹا رہا ہے، علی پاک محفل میں موجود ہے، کہہ سکتے تھے تم نے تو ہمارا حق چھین لیا ہے، تم کا حق کیا لٹاؤ گے؟ ایک جملہ کہا ہے تو پیش کیجئے، نہیں تو یہ جرت سے جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے کبھی کسی کے حق پہ خود ڈاکہ مارا نہ ہو۔ میرے نزدیک تمہارا کمزور آدمی انتہائی طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق دلوا نہ دوں، اور میں پہلی راہ پہ چلنے آیا ہوں، صدیق کی تاریخی بات، پہلی راہ پہ چلنے آیا ہوں، نئی راہ نکالنے نہیں آیا، سنت پہ چلنے آیا ہوں، بدعت جاری کرنے نہیں آیا۔ اچھا کام کرو، میرا ساتھ دو، اگر کجروی ٹیڑھا پن اختیار کرو، مجھے پکڑ کے سیدھا کرو، صدیق تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اور اگلی بات، جہاد کو نہیں چھوڑیں گے، جو جہاد چھوڑ دے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری ہو اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہے، جب صدیق ہے جہاد بھی جاری رہے گا، اور صدیق کے دور حکومت میں کسی کو بدکاری اور بے حیائی کرنے کی اجازت نہیں ہو۔ اللہ کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کی جائے، رسول اللہ کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کی جائے۔ اگر کتاب و سنت کو چھوڑ دو، جاؤ صدیق اعلان کرتا ہے میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے، اس وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت پر قائم رہو۔ یہ صدیق ہے، اس سے بڑا انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔